حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، سبعۃ، 7 آدمی ایسے ہیں، یظلهم اللہ فی ظلہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے سائے میں رکھے گا۔ اور کس دن ان کو اپنے سائے میں رکھے گا؟ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں 7 خوش نصیب آدمیوں کا ذکر کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان خوش نصیب آدمیوں کے لیے بشارت عطا فرمائی کہ قیامت کا وہ دن، محشر کا وہ عالم کہ جس میں نفسا نفسی کے معاملات ہوں گے اور ہر آدمی پریشان ہوگا، وہ سما کہ جس میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اللہ اپنے سائے میں رکھے گا، اس سے مراد عرش الہی کا سایہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ، تو وہ خوش نصیب حضرات کہ جو اس عرش کے سائے میں ہوں گے، ان کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا۔ ان میں سے سب سے پہلا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الامام العادل، عدل اور انصاف کرنے والا حکمران، کہ یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور بھی بے شمار احادیث مقدسات میں امام عادل کی فضیلت بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور کے منبر بچھائے جائیں گے جن پر انصاف کرنے والے حکمران بیٹھیں گے۔ تو امام عادل، اس میں بہت وسعت ہے کہ انصاف اور عدل کرنا، یہ چونکہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، خلفائے راشدین کا طریقہ، اور کئی ادوار تک عدل و انصاف کا معاملہ چلتا رہا۔ آج تو ہمارا معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہے، عدل و انصاف ختم ہو چکا۔ کسی آدمی پر ظلم ہوتا ہے تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں، وہ اپنے ظلم کی فریاد لے کر کسی کے پاس جاتا ہے تو کوئی اس کی فریاد کو پورا نہیں کرتا، جہاں تک کہ سنتا بھی نہیں۔ تو امام ایسا، حکمران ایسا، قاضی ایسا جسے اختیار دیا گیا کہ وہ انصاف والا معاملہ کرے، اس کے متعلق حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ ہمارے حکمران کس ڈگر پر چل رہے ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ حکمران اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق اور اس عمل کو نافذ کرتے کہ جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو ہمارے معاشرے میں بھی یہ بگاڑ پیدا نہ ہوتا، جرائم نہ بڑھتے، انسان اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا تو اس کی تکلیف کو پورا کیا جاتا، اگر اس پر کوئی ظلم کرتا تو اس کی فریاد کو سنا جاتا، ظالم کو سزا دی جاتی۔ تو ایسے حکمران کے جو انصاف کرنے والے تھے، ان کو اگر ہم تاریخ کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ایسے ایسے حکمران گزرے کہ جنہوں نے عدل و انصاف کو قائم کیا، اور پھر جب وہ عدل و انصاف قائم ہو جاتا تھا تو اس وقت ہر شخص جرم کرتے ہوئے ڈرتا تھا کہ اگر میں نے جرم کیا تو مجھے پکڑ لیا جائے گا، اگر میں نے کسی پر ظلم کیا تو مظلوم کی فریاد کو سنا جائے گا، مجھے سزا دی جائے گی۔ تو پورا معاشرہ جو تھا وہ جرائم سے پاک ہو جاتا تھا۔ آج چونکہ 14 اگست بھی ہے جس میں تجدید عہد بھی کیا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر انصاف کو قائم رکھیں گے، تو انصاف قائم رکھنے والے حکمران چلے گئے۔ ہم اپنے معاشرے میں جن حکمرانوں کو دیکھتے ہیں، جن اماموں کو دیکھتے ہیں کہ جن کے ماتحت لوگ موجود ہیں،
تو وہ انصاف تو دور کی بات ہے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ بھی نہیں کرتے۔ تاریخ کے ادوار کو اگر دیکھا جائے، المعتصم باللہ یہ ایک بادشاہ گزرا ہے، کس قدر عدل و انصاف میں مستعد رہتا تھا۔ ملک نظام الدین طوسی نے اپنے سیاست نامہ میں اسے ذکر کیا کہ ایک مرتبہ ایک بہت مالدار شخص نے کسی غریب آدمی کے پاس کچھ رقم تھی تو اس کو دبا لیا، اس سے مال لے کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اب وہ غریب کس کے پاس جاتا فریاد کرتا؟ ہر شخص کو اس نے کہا، کوئی اس کی فریاد کو سنتا نہیں۔ چنانچہ ایک دن وہ اس محلے کی مسجد میں گیا اور نمازیوں کے سامنے رو پڑا کہ میرے ساتھ فلاں آدمی نے ظلم کیا، اس طرح کے معاملات کیے۔ تو اب وہاں جب وہ رو رہا تھا، فریاد کر رہا تھا، تو کسی نمازی نے اسے یہ کہا کہ تم ایسا کرو کہ فلاں مقام پر ایک درزی رہتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری فریاد کو سن لے گا۔ اس نے کہا کہ میں نے اتنے بڑے لوگوں سے رابطہ کیا جو یہاں مشہور تھے، انہوں نے میری بات آگے تک نہیں پہنچائی، انہوں نے مجھے انصاف نہیں دلوایا، تو وہ درزی کیا انصاف دلوائے گا؟ تو اس شخص نے کہا کہ تمہارا جانے میں کوئی نقصان تو نہیں، تم چلے جاؤ، اس سے جا کر بات کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ چنانچہ وہ شخص روتا ہوا اس درزی کے پاس پہنچا اور کہا کہ فلاں آدمی نے میرا اتنا مال جو ہے وہ لے لیا اور وہ مجھے واپس نہیں کرتا۔ درزی نے یہ کہا کہ وہ تمہارا مال تمہیں دے دے گا۔ اس کے پاس ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس بچے کو کہا کہ اس شخص کے ساتھ چلے جاؤ اور اسی آدمی کو جس نے اس کا مال ضبط کیا ہے جا کر کہو کہ مجھے فلاں آدمی نے بھیجا ہے۔ یہ بچہ اس کے ساتھ چلا گیا، وہاں جا کر اس نے یہی بتایا کہ فلاں درزی نے، فلاں آدمی نے مجھے بھیجا۔ اب وہ شخص کے جس نے مال ضبط کیا تھا اس کی بہت آہو بھگت کی، اسے بٹھایا اور کہنے لگا کہ میں ابھی تمہارا مال لا کر دے دیتا ہوں۔ چنانچہ اندر گیا اور اس کا مال لا کر اسے دے دیا۔ اب یہ شخص حیران اور پریشان تھا کہ اس درزی نے ایسی کون سی بات اسے کہی ہے یا کون سا ایسا معاملہ ہے کہ اس نے فوراً میرا مال مجھے واپس کر دیا۔ چنانچہ وہ پھر اس کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ مجھے یہ واقعہ بتاؤ کہ میں نے کئی لوگوں سے فریاد کی، انہوں نے مجھے یہ مال نہیں دلوایا، تمہارے ایک جملہ کہنے سے اس شخص نے مال بھی دے دیا، میری آہو بھگت بھی کی، تو وہ کیا معاملہ ہے کہ جس کی بنا پر اس نے یہ مال مجھے واپس کر دیا؟ اس درزی نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ایک دن میں یہاں اپنی دکان پر کام کر رہا تھا، میں نے باہر دیکھا کہ ایک خاتون جا رہی تھی، تو کسی نے اس خاتون کو پکڑا، وہ کوئی بدماش آدمی تھا، اور پکڑ کر اپنے گھر لے گیا۔ لوگ اس کے پیچھے بھاگے، اس کو چھڑانے لگے، ان لوگوں کو بھی اس نے مارا اور گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ وہ شراب پیا ہوا تھا۔ اب میں نے یہ سوچا کہ کس طرح اس عورت کی جان بچائی جائے۔ چنانچہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ اس قسم کے لوگ صبح کا انتظار کرتے ہیں کہ صبح ہوگی تو اس عورت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو میں مسجد کے مینارے پر چڑھا اور میں نے آذان پڑھنا شروع کر دی۔ اب وہ تو نشے میں مست تھا، جب اس نے آذان کی آواز سنی تو وہ یہ سمجھا کہ صبح ہو گئی، اس نے اس عورت کو چھوڑ دیا۔ وہ عورت تو باہر چلی گئی، اس کی عزت تو بچ گئی۔ خلیفہ معتصم باللہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس کی آنکھ بھی کھل گئی کہ اس وقت میں آذان کون پڑھ رہا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ جس نے بھی آذان پڑھی ہے اسے پکڑ کر لے آؤ۔ کہتے ہیں کہ مجھے بادشاہ کے سپاہی پکڑ کر لے گئے اور بادشاہ نے پوچھا کہ تم اس بے وقت میں آذان کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو میں نے بتایا کہ اس طرح وہ شخص جو تھا اس نے عورت کو پکڑا اور اس طرح اپنے گھر لے گیا، اس کی عزت جو ہے وہ آبرو جو ہے لوٹنا چاہتا تھا، میں نے آذان دی تاکہ وہ اس کو چھوڑ دے، لہٰذا یہ عمل اس بنا پر کیا کہ اس عورت کی عزت محفوظ رہ سکے۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ اس آدمی کو فوراً پکڑا جائے۔ اسے پکڑ کر لایا گیا جس نے اس خاتون کو پکڑا تھا۔ بھرے دربار میں کہا کہ اسے بوری میں بند کر کے اس پر اتنے ڈنڈے برسائے جائیں کہ اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں۔ پھر کہا کہ جب اسے مارا جائے تو اسے باہر جو ہے وہ راستے میں جا کر ڈال دو۔ یہ سزا لوگوں کے سامنے اسے دی گئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک ظالم آدمی کو لوگوں کے سامنے سزا دی جائے گی تو دیگر لوگ جو ہے وہ پھر ظلم کرنے سے بچیں گے۔ وہ 1000 مرتبہ سوچیں گے کہ اگر ہم نے کوئی جرم کیا تو ہمیں بھی اس کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ خلیفہ معتصم باللہ نے جب یہ سزا اس کو دے دی تو اب اس درزی کو یہ کہا کہ اگر تم کبھی بھی ایسا معاملہ دیکھو، دن ہو یا رات ہو یا کوئی بھی وقت ہو،
کہ کوئی آدمی کسی پر ظلم کر رہا ہے، تم اذان پڑھ دینا، میں سمجھ جاؤں گا کہ اس کی پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ لہذا اس درزی نے اس شخص سے کہا کہ جس کا مال اس نے ضبط کیا تھا کہ یہ میری وجہ سے خوف زدہ ہو کر تمہیں مال اس نے نہیں دیا، بلکہ یہ اس اذان سے ڈر رہا تھا کہ اگر یہ نہ دیتا تو میں اذان پڑھ دیتا۔ لہذا وہ بادشاہ کے جو عدل و انصاف میں اتنا مستعد رہتا تھا، اب جب اس نے انصاف کر دیا، اسے سزا دے دی، تو اس کے بعد لوگ جو ہے وہ یہ خوف رکھیں گے کہ اگر ہم نے جرم کیا تو ہمیں اس کی سزا ملے گی، تو اب معاشرہ جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ یہ ایک بادشاہ ہی نہیں، کئی بادشاہوں کا تذکرہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ جبھی تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمان حکمران کہ جو عدل و انصاف کرنے والا، اس کی تعریف بیان فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ جس دن لوگ پریشان ہوں گے وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں نوشیرواں بادشاہ کے متعلق لکھتے ہیں، یہ نوشیرواں بادشاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے بھی پہلے کا ہے، بہت پہلے کا بادشاہ، لیکن عدل انصاف کرنے والا۔ کسی اپنے خاص ساتھی کے ساتھ، خادم خاص کے ساتھ جنگل کی طرف نکلا اور بہت دور چلا گیا۔ ایک مقام ایسا آیا کہ بادشاہ کو شدت کی پیاس لگی۔ اب شدید پیاس کے اندر اس نے کہا کہ قریب میں کوئی ایسی چیز موجود ہو کہ جس سے میں اپنی پیاس بجھاؤں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے خادم کو کہا کہ قریب میں کوئی ایسی چیز تلاش کرو کہ جس سے میں اپنی پیاس بجھاؤں۔ خادم قریب گیا، قریب میں ہی انار کا ایک باغ تھا کہ جس میں انار لگے ہوئے تھے۔ خادم نے ایک درخت سے انار لیا اور بادشاہ کی خدمت میں آ کر پیش کر دیا۔ انار کو جب کھولا، توڑا اسے، تو بہت ہی لذیذ اور میٹھا اور رس اس کے اندر بے انتہا۔ بادشاہ اسے کھا رہا تھا، اس کا پانی پی رہا تھا، پیاس بجھا رہا تھا، اور یہ دل میں سوچ رہا تھا کہ اتنا لذیذ پھلوں والا باغ میری ملکیت میں موجود ہے، میں اسے خرید لوں گا تاکہ میں اس کا پھل اپنے استعمال میں لے آؤں، اور اگر جو اس باغ کا مالک ہے اس نے یہ باغ بیچا نہیں تو میں چونکہ بادشاہ ہوں اس باغ پر زبردستی قبضہ کر لوں گا کہ اس سے لے لوں گا، اور وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا کہ میں بادشاہ ہوں، زبردستی اس سے چھین لوں گا اور یہ اپنی ملکیت میں رکھوں گا۔ اتنے میں یہ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، ظلم کرنے کا ارادہ آیا، اور وہ انار بھی ختم ہو گیا جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ کہا کہ دوسرا انار لے کر آؤ۔ خادم پھر گیا، اسی درخت سے انار دوسرا لیا اور بادشاہ کی خدمت میں آ کر پیش کیا۔ اب نوشیرواں بادشاہ نے جب کہا کہ اسے توڑو، جب اس کو توڑا تو بہت ہی خشک اور پانی اس میں نام تک کا نہیں، دانے جو تھے بالکل خشک تھے، بالکل ختم ہوا انار تھا، اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تم کون سے درخت کا پھل لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا کہ وہی کہ جس سے پہلے لے کر آیا تھا، اسی درخت سے ابھی لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کے مالک کو بلاؤ۔ مالک کو بلایا گیا اور کہا کہ یہ تمہارے باغ کے درخت کے دو پھل لائے گئے اور ایک ہی درخت سے انہیں لایا گیا، پہلا اتنا لذیذ تھا، شیریں تھا، میٹھا تھا، اس قدر اس کے اندر دانے تھے، اور دوسرا ایسا خشک پھل تھا، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ باغ کا مالک بہت سیدھا سادہ تھا۔ اس نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو بادشاہ ہے اس کے ارادہ بدل گیا، اس میں ظلم آ گیا ہے، اس نے ظلم کرنے کا ارادہ کر لیا، جبھی اس کا پھل خشک ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو واقعی اس نے یہ ارادہ کیا تھا، اب ارادہ ترک کر دیا کہ میں اب یہ ظلم نہیں کروں گا، جس کا باغ ہے اسی کے پاس رہے گا۔ کہا کہ اب پھل لے کر آؤ۔ پھر اسی درخت سے انار کو توڑا گیا اور بادشاہ کے پاس لایا گیا، تو یہ بھی پہلے کی طرح لذیذ اور میٹھا اور رس سے بھرا ہوا تھا۔ تو اب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اب بادشاہ نے پھر پوچھا کہ اب یہ معاملہ کیا ہے؟ تو اس مالک نے کہا کہ لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ نے، یہ جانتا تو نہیں تھا کہ یہی بادشاہ ہے، لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ نے جو ظلم کا ارادہ کیا تھا اس سے توبہ کر لیا، لہذا پھر یہ پھل میٹھا ہو گیا اور اس کے اندر رس بھر آیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک بادشاہ کے ارادہ ظلم سے، ظلم کیا نہیں ہے، ظلم کرنے کا ارادہ کیا، اس کی اتنی نحوست ہے کہ باغ کے پھل جو ہے وہ خشک ہو گئے، تو جو بادشاہ لوگوں پر، رعایا پر ظلم کرے گا اس کی کتنی نحوستیں ہوں گی۔ لہذا وہ بادشاہ کے جو عدل و انصاف کرنے والا، اس کی تعریف بیان کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اور یہ کیسا بادشاہ؟ جیسا سلطان محمود غزنوی، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے مثنوی شریف میں ان کے کئی واقعات لکھے کہ کیسا اپنی رعایا کے ساتھ انصاف پسندی کا معاملہ کرتے تھے۔
ایک آدمی مسجد میں گیا، یہ بھی سادہ لباس میں مسجد میں جاتے اور وہاں جا کر نماز ادا کرتے، وہ مسجد میں بیٹھا رو رہا تھا، اس کا کوئی معاملہ، اس کا کوئی مسئلہ تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم کیوں بیٹھے رو رہے ہو؟ سادہ لباس میں تھا، اس شخص نے پہچانا بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اور بادشاہ کو تو علم نہیں، وہ تو ٹھاٹھ سے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے اپنا معاملہ بیان کیا۔ بادشاہ نے یہ کہا کہ یہ نشانی تم اپنے پاس رکھو، کوئی نشانی اسے دی، اور یہ کہا کہ جب بھی تم پر یہ ظلم ہو اور یہ معاملہ پھر سے ایسا ہو، فوراً میرے پاس آ جانا، میرے جو سپاہی ہیں اس نشانی کو دیکھ کر تمہیں میرے پاس آنے دیں گے، میں تمہارے اس ظلم کا جو معاملہ ہے جو تمہارے ساتھ کیا جائے اسے ختم کروں گا۔ واقعہ اصل میں یہ تھا اس کے ساتھ کہ اس کی بیوی کے ساتھ کوئی بدکاری کرتا تھا، اس کے گھر آتا اور اسے کہتا کہ میں بادشاہ کا بھانجا ہوں، بادشاہ کا بھانجا کہہ کر اسے باہر نکال دیتا اور اس کے ساتھ بدکاری کرتا، پھر چلا جاتا۔ سپاہی بھی ڈرتے تھے کہ بادشاہ کا بھانجا ہے، اس کے ساتھ کون ایسا معاملہ کرے، کون اسے پکڑے۔ اب جب وہ پھر کسی دن آیا تو وہ شخص جو تھا فوراً بادشاہ کے پاس پہنچا۔ سلطان محمود غزنوی رات کے وقت آرام کر رہا تھا، یہ نشانی دیکھ کر سپاہیوں نے آگے جانا دیا، اٹھا اور اٹھنے کے بعد اپنی تلوار اٹھائی اور اس شخص کے پاس اس کے گھر گیا۔ باہر چراغ جل رہا تھا، کہا کہ اس چراغ کو بجھا دو۔ اندر دروازہ توڑ کر جب گیا تو فوراً ہی اس آدمی کو پکڑا اور اس کی گردن جو تھی تن سے جدا کر دی۔ اب اسے مارنے کے بعد بادشاہ نے یہ کہا کہ پانی کا گلاس لے کر آؤ۔ وہ غریب آدمی پانی لے کر آیا، بادشاہ نے پانی پیا، کہا کہ کچھ کھانا موجود ہے۔ اب غریب آدمی کے گھر پر کیا کھانا ہوگا، جو بھی موجود تھا لا کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ چراغ جلا دو۔ اس شخص نے کہا کہ آپ نے چراغ بجھانے کا حکم دیا، اب جلانے کا کہا، پھر آپ نے یہاں پر پانی بھی پیا، کھانا بھی کھایا، یہ وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں جب یہاں پر آیا تو باہر چراغ جل رہا تھا، میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر یہ میرا بھانجا ہی ہے جو تمہارے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو کہیں میرے سامنے وہ معاملہ نہ آ جائے کہ میری بہن کی تصویر میرے سامنے آ جائے اور میرا ہاتھ جو ہے وہ انصاف کرنے سے رک جائے۔ میں نے چراغ بجھا دیا تاکہ تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے، اور چراغ جلانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ یہ میرا بھانجا نہیں تھا بلکہ نام غلط استعمال کر کے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرنے کے لیے آتا تھا۔ یہ اپنے کیفر کردار کو پہنچا۔ رہی بات پانی پینے اور کھانا کھانے کی، جس دن سے تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، میں نے قسم کھائی تھی کہ نہ پانی پیوں گا نہ کھانا کھاؤں گا جب تک تمہیں انصاف نہ دلا دوں۔ آج تمہیں انصاف مل گیا تو میں نے پانی بھی پیا اور کھانا بھی کھایا۔ یہ وہ عادل حکمران تھے جن کے متعلق حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں انہیں رکھے گا جو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرتے ہوں گے۔ تو پہلا نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمران، کہ وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرے آدمی کی نشاندہی کی کہ وہ 7 آدمی جو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرا آدمی شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان کہ جس کی زندگی، جس کا بڑھنا یعنی پیدائش کے بعد اس کی بڑھوتری جو ہوئی ہے، بڑا ہوا، جوانی کے مرتبے اور مقام تک پہنچا، تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ فی عبادت ربی، جو اپنے رب کی عبادت میں جوان ہوا، یعنی اس کی جوانی ایسی کہ جو اپنے رب کی عبادت کرتے کرتے جوانی تک پہنچا اور اب بھی اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے۔ وہ دن کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ نوجوان عبادت گزار بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ تو اب یہ معاملہ کہ اس جوانی کے عالم میں عبادت کرنا چونکہ بہت کٹھن ہوتا ہے، نفس پر دشوار بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف آئے، پھر یہ کہ بچپن سے لے کر جوانی تک اپنی زندگی عبادت میں گزارنا۔ اس میں ایک بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ والدین پر اولاد کے جو حقوق ہیں ان میں یہ بھی حق ہے کہ اپنی اولاد کو ابتدا سے ہی عبادت کی طرف مائل کریں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ۔ تو اب یہ عبادت کی طرف رجحان بچوں کا کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ پھر اسی طرح جہاں اپنے اسکول میں مدرسے میں داخل کروائیں پڑھنے کے لیے، تو وہاں پر بھی سب سے پہلے یہ چیز پیش نظر ہونی چاہیے کہ جس مقام پر یہ تربیت حاصل کر رہا ہے
وہاں عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی؟ اس لیے کہ اگر یہ عابد و زاہد بن بھی گیا کسی بد مذہب کے پاس پہنچ کر تو اس کی ساری عبادت رائے جائے گی، اس لیے کہ جس عبادت میں سرکار کی محبت نہیں ہے وہ عبادت رائے گاں چلی جاتی ہے۔ تو اب ایسے اسکول، ایسے ادارے، ایسے مدارس کہ جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کیا جاتا ہو، جہاں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ کی محبت کی تعلیم دی جاتی ہو، وہاں اپنے بچوں کو داخل کرائیں۔ معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں کراچی میں ایسے ادارے بھی موجود ہیں کہ جن میں بچوں کو یہ بھی تعلیم دی جاتی ہے کہ بچوں اس بات کو یاد رکھو کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، معاذ اللہ، یہ بھی بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ ایسے ادارے کہ جہاں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یہ نظر و نیاز جو تم کرتے ہو یہ شرک اور بدعت ہے۔ اب بچہ وہ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز اس کے ذہن میں آپ ڈال دو گے وہ اس کے ذہن میں بس جائے گی۔ وہ گھر آ کر ماں باپ سے سوال کرتا ہے کہ آپ جو نظر و نیاز کر رہے ہیں، ہمارے استاد نے تو یہ کہا تھا یہ شرک اور بدعت ہے، آپ کیوں نظر و نیاز کر رہے ہیں؟ باپ اگر زبردستی کرتا بھی ہے تو بچہ پڑھتے پڑھتے اس کے ذہن میں یہ بات اتنی راسخ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ اپنے گھر والوں سے لڑائی کرتا ہے کہ یہ سارے معاملات ختم کرو، یہ تو شرک اور بدعت کے معاملات ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے ابتدا سے ہمیں کرنی چاہیے تھی، اب جب اس کے ذہن میں راسخ ہو جاتی ہیں، اب ہم کرنا چاہتے ہیں تو کبھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ابتدا سے ہی بچے کو داخل کروائیں۔ امام اہل سنت، عاشق ماہ رسالت، الحمدللہ سب امام اہل سنت کے ماننے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا، فتاوی رضویہ شریف میں یہ سوال موجود ہے کہ بد مذہبوں کے اسکول یا ان کے مدارس میں بچوں کو داخل کرانا کیسا؟ 3 لفظوں میں امام اہل سنت نے جواب دے دیا، فرمایا کہ حرام 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 ہے۔ تو اس سے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ انسان اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کس کے پاس انہیں بھیج رہا ہے۔ تو اب وہ بچہ کہ جس کی تربیت آپ نے ایسے ماحول میں کی کہ اس کی زبان پر نعت پاک مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک وہ آتے جاتے پڑھ رہا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ کی سنت کے مطابق کھا پی رہا ہے، اٹھ رہا ہے، چل رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، تو یہ بچہ جب بڑا ہوگا یہ اپنے والدین کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے ذریعہ نجات بنے گا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے، صدقہ جاریہ جو اس نے جاری کر دیا، صدقہ کر دیا، یہ اس کا جو ہے وہ ثواب اس کے لیے جاری رہے گا، وہ علم کے جس سے لوگ نفع اٹھائیں یہ اس کے لیے ثواب جاری رہے گا، اور وہ اولاد نیک جو اس نے چھوڑی تھی وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے فرماتے ہیں کہ اولاد اگر نیک ہے تو وہ نماز پڑھے، یا مطلب ہے کہ تعلیم ایسی اس نے حاصل کی ہے کہ دینی معلومات میں اس کے پاس بہت سارا درس و تدریس کا کام کر رہا ہے، وہ اگر کسی بنا پر اپنے والدین کا نام لے کر ثواب انہیں نہیں بھی پہنچاتا تو مفتی صاحب فرما رہے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ اگر اولاد اپنے والدین کا تذکرہ نہ بھی کرے، یہ جب بھی کوئی نیک عمل کرے گا قبر میں اس کے والدین کو ثواب پہنچتا رہے گا کہ ان کی وجہ سے ہی تو یہ اس مقام پر پہنچا ہے۔ اور والدین کے لیے کتنی خوشی کا مقام ہوتا ہے، یہ وہ والدین ہی جانتے ہیں کہ جو نماز پڑھے اور ان کا بیٹا امامت کروا رہا ہے، جو بیٹھے ہوئے اور ان کی اولاد جو ہے وہ درس و تدریس کا کام کر رہی ہے، ان کے دلوں میں کتنی خوشی ہوتی ہے یہ وہ والدین ہی جانتے ہیں۔ تو یہ سب ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو ایسے اداروں کی طرف راغب کریں کہ ان کی تربیت ایسی ہو کہ جب وہ جوانی تک پہنچیں تو اب حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی ہے، وہ اپنے رب کی عبادت میں جوان ہوا تو ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو وہ شخص کے جس کی جوانی عبادت میں گزری، وہ بچپن سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، اب غور کا مقام ہے کہ جب ایسا آدمی اپنے رب کی عبادت کرنے والا قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا تو جن والدین کی طرف سے یہ اس مقام پر پہنچے، کیا اس کے والدین عرش الہی کے سائے میں نہیں ہوں گے؟ وہ بھی تو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے کہ جن کی وجہ سے یہ اس مقام پر پہنچا ہے۔ تو گویا کہ اپنے والدین کی تربیت، اپنی اولاد کی تربیت ایسی کی جائے کہ وہ اس مقام پر پہنچیں کہ ان کی جوانی عبادت میں گزرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کی وہ اسے پالیں۔ تو یہ دوسرا شخص اس کا تذکرہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ تیسرے آدمی کا ذکر آج کروں گا، باقی 4 انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا، کہیں آپ سمجھیں کہ 7 کا ذکر ہوگا بہت طویل درس ہو جائے گا۔ ایک شخص کا اور تذکرہ کرتا ہوں جس کا حدیث میں ذکر کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیسرے آدمی کا ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ وَرَجُلٌ، وہ آدمی معلق قلبہ معلق فی المساجد،
کہ جس کا دل جو ہے وہ مسجد کے اندر اٹکا رہتا ہے، وہ آدمی کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اس دن جس دن عرش الہی کا سایہ ہوگا تو یہ آدمی بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ اب وہ آدمی کہ جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، مسجد میں اٹکا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ اس کا معلق ہے دل، اس کی شرح میں محدثین کرام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے لیے آیا، نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے چلا گیا۔ اب مسجد سے جب چلا گیا تو اگلی نماز کا انتظار ہے کہ کب اذان ہو، میں پھر نماز پڑھنے کے لیے جاؤں۔ اپنے کام کاج میں مصروف ہے لیکن دل مسجد کی طرف ہی لگا ہوا ہے۔ تو ایک نماز پڑھنے کے بعد پھر یہ ذہن میں ہے کہ اگلی نماز کا وقت ہے، اللہ کے اس فرض کو ادا کروں۔ وہ نماز ادا کر چکا، باہر چلا گیا، اپنے کام کاج میں مصروف ہے، پھر اس کے ذہن میں یہی بات ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں گا۔ تو ایسا آدمی کہ وہ باہر اپنے کام کاج میں مصروف ہے لیکن اس کا دل جو ہے وہ مسجد میں ہی لگا ہوا ہے، اور مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس یقین کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس عبادت کو قبول فرما لیتا ہے۔ ہمارے بعض بھائیوں کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ نہ جانے ہماری عبادتیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں، تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی عبادت کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، کوئی بھی عبادت کریں، اس یقین کامل کے ساتھ عبادت کریں کہ اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما لے گا۔ کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا رب سے گمان رکھو گے ویسا معاملہ کیا جائے گا۔ رب سے گمان رکھو گے وہ ہماری عبادت کو قبول کرے گا، وہ ضرور ہماری عبادت کو قبول فرما لے گا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کوئی شخص آیا اور اس نے آ کر یہ سوال کر دیا کہ حضور یہ بتائیے کہ مجھے کیسے پتا چلے کہ میری نماز جو ہے وہ قبول ہو چکی، جو میں نے نماز ادا کیا وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی، مجھے کیسے پتا چلے گا؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ جب تم ظہر کی نماز پڑھ چکو، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ، عصر کی نماز تم نے ادا کر لی تو سمجھ جاؤ کہ میری ظہر قبول ہو چکی ہے۔ جب مغرب کی نماز پڑھنے آؤ، مغرب کی نماز ادا کرو تو اب سمجھ لو کہ عصر قبول ہو چکی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ لو تو سمجھو کہ مغرب مقبول ہو چکی، اور جب فجر کی پڑھو تو سمجھو کہ عشاء مقبول ہو گئی۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد جو تم نے ادا کی یہ سمجھ لیا کرو کہ پہلی نماز رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی۔ اس شخص نے کہا کہ حضور مسئلہ بالکل سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح مقبول ہو گئی۔ تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت کی ارشاد فرمایا کہ سنو، جب تم نے ظہر کی نماز ادا کی اس کے بعد عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے تو اب اس بات پر غور کر لو کہ جس رب نے مجھے عصر کی ادا کرنے کی توفیق دی ہے اس نے ضرور ظہر قبول فرما لی ہوگی۔ اگر میری یہ نماز مقبول نہ ہوتی تو مجھے توفیق کب دیتا کہ میں اگلی نماز پڑھنے کے لیے آتا؟ اس کی طرف سے توفیق کا ملنا، اگلی نماز کے لیے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری نماز جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی۔ اور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بھی اگر اس ضمن میں دیکھیں، مشکات شریف میں کتاب الصلاۃ میں حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ رات میں کافی وقت گزر گیا عشاء کی نماز کا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک جماعت تھی جو سرکار کا انتظار کیا کرتی تھی۔ اب بچے جو تھے یا عورتیں بھی اس زمانے میں نماز کے لیے آتی تھیں، یا وہ لوگ کہ جنہوں صبح کام کاج پہ جانا تو وہ اپنی نماز ادا کر کے چلے گئے۔ آدھی رات کے وقت میں تقریباً سرکار تشریف لائے، ایک جماعت صحابہ کرام کی بیٹھی ہوئی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا انتظار ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب وہ کب سے آئے تھے اور آدھی رات کا، اتنی دیر سے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور مسجد میں بیٹھ کر نماز کا جماعت کا انتظار کر رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھو کہ اس رب نے تمہیں کیا انعام عطا فرمایا کہ تمہارے اس انتظار صلاۃ کو بھی صلاۃ بنا دیا، اس میں بھی تمہیں نماز کا ثواب ملے گا۔ جتنا انتظار تم نے کیا وہ سارا گویا کہ تمہارا نماز میں ہی گزرا ہے، نماز کا ثواب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو مسجد میں اگر آدمی وقت پر آ جائے اذان کے بعد اور پھر اس کے بعد انتظار کرے نماز کا، یہ اس کا انتظار کرنا رائگاں نہیں ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ مسجد میں ہماری حالت اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے، بالکل اذان کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ 15-20 منٹ کا ٹائم ہے، جب 5 منٹ ہوں گے چلے جائیں گے، آدھے منٹ کا وضو کریں گے، 1 منٹ میں سنتیں پڑھ لیں گے اور فوراً جماعت میں شامل ہو جائیں گے، پھر کسی کام کاج میں لگ جاتا ہے، پھر مسجد میں آئے تو پتہ چلتا ہے کہ جماعت جو ہے وہ بھی نکل چکی۔ تو اذان جب ہو جائے تو اس کے بعد اپنے کام کاج چھوڑ کر یا وقت معین پر مسجد میں آئے، تھوڑی دیر انتظار کر لیں۔ اب تو تھوڑا سا بھی انتظار اگر دیکھا جائے تو ہمارے بھائیوں پر بہت مطلب ہے کہ کٹھن گزرتا ہے۔
اگر کہ امام صاحب 1 یا 2 منٹ لیٹ ہو جائیں تو اب اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہ جانے امام صاحب کیوں وقت پہ نہیں پہنچے. کسی کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, انہیں بھی وقت پر پہنچنا چاہیے. لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان دیر ہو جاتی ہے تو آدمی یہ سوچے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں یا مسجد میں بیٹھا ہوں تو میرا یہ بیٹھنا رائگاں نہیں ہے, بلکہ نماز کا انتظار, اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ثواب بھی بنا دیا ہے, اور وہ نماز کا ثواب بھی مجھے عطا فرمائے گا. تو یہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسا آدمی کہ جو مسجد سے باہر بھی چلا گیا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی مرقات میں اسی حدیث کی شرح میں ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس میں انتظار صلاۃ کا ذکر کیا گیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر ہی انتظار کرے, یعنی ایک نماز آپ نے پڑھ لی, اب اس کے بعد ضروری نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کریں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مسجد سے باہر چلا گیا, اپنے کام کاج میں مصروف ہو گیا, دیگر کاموں میں لگ گیا, اور پھر جب دوسری نماز کا وقت آیا تو پھر مسجد میں آ گیا, اس کا دل اسی طرف تھا, دماغ اسی طرف تھا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی یقین ہونا چاہیے کہ وہ باہر جو اس نے سارا وقت گزارا یہ بھی نماز کا ثواب اسے عطا فرما دے گا, کہ یہ بھی تو اس کا اسی ضمن میں گزرا ہے کہ اب مجھے اگلی نماز ادا کرنے کے لیے جانا ہے. تو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تیسرا آدمی وہ کہ جس کا دل جو ہے معلق فی المساجد, مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے, ایسا آدمی بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا. تو یہ 3 آدمیوں کا ذکر میں نے کیا, بقیہ 4 کا ذکر انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا. ان تینوں میں سے پہلا جو ہے امام عادل, یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو حکمران بنے اس کے ساتھ یہ خاص ہے کہ اسے یہ نعمت ملے گی. لیکن بقیہ جو 2 آدمی جن کا ذکر میں نے کیا کہ اپنی جوانی عبادت میں گزارے اور اپنا دل مسجد میں لگائے رکھے, یہ ہم سب کو مل سکتا ہے. اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو یہ نعمت ہمیں میسر آ سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے لیے بھی پورا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا دل مسجد میں لگائے رکھیں, اپنی بھی اپنی اولاد کی بھی ایسی تربیت کریں کہ ان کی جوانی جو ہے وہ عبادت میں گزرے. تو پھر انشاءاللہ قیامت کے دن ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ ہمیں عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.